بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الاسفار بالفجر۔ یہ باب پچھلے باب کا مقابل ہے، اور ہم نے پچھلے باب کے اندر جو تقریر کی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ دو باب یکے بعد دیگرے ہیں۔ پہلے باب میں جو حدیث ہے وہ فعلی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مسجد نبوی میں اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حتیٰ کہ آج تک مکہ اور مدینہ میں یعنی بیت اللہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز غلس میں ہوتی ہے، یعنی اندھیرے میں ہوتی ہے۔ صبح صادق جیسے ہی ہوتی ہے اذان ہو جاتی ہے، تقریباً 12 سے 18 منٹ کے اندر فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہ حدیث فعلی ہے۔ یہ جو باب ہے اس میں حدیث قولی ہے، قولی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ فجر کی نماز اسفار میں پڑھاؤ، اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کی نماز جتنی روشنی میں لیٹ ہو کر پڑھائی جائے گی اتنا اس میں لوگ زیادہ آئیں گے، اور جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ، 4 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے 2 آدمیوں کی جماعت سے پڑھی ہوئی نماز بہتر ہے، اور 8 آدمیوں کی نماز جو علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی پڑھ لی، 4 آدمیوں نے جماعت سے پڑھ لی تو ان کی نماز افضل ہے۔ اسی طرح 16 آدمیوں نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، 8 آدمیوں نے جماعت سے پڑھی تو 8 آدمیوں، یعنی مقصد ان حدیثوں کا یہ ہے کہ جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے، اس میں کوئی اللہ والا آ گیا، کوئی اللہ والا جماعت میں آ گیا تو وہ اللہ والے کی برکت سے باقیوں کی نماز کو بھی شرف قبولیت مل جائے گی اور ثواب زیادہ ہوگا۔ اور اس میں اگر 2 3 4 اللہ والے مل گئے تو جتنے اللہ والے زیادہ ہوں گے اتنی ان کی نماز کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور وہ جو پچھلے باب میں ہم نے اس کا نچوڑ اب بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پچھلے باب کی حدیث تھی وہ احناف کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہاں کہا کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی صحابہ اور آج تک جو مکہ مدینہ میں نماز اندھیرے میں صبح صادق کے فوراً بعد پڑھائی جاتی ہے وہ حق مصلیین کی وجہ سے ہے کہ وہاں پر تہجد کے وقت میں لوگ اللہ آپ کو لے جائے، بار بار اللہ ہم کو لے جائے، ہم بار بار جائیں، وہاں پر تہجد میں لوگ پہنچے ہوتے ہیں۔ ڈھیلا آدمی جو ہوتا ہے جب تہجد کے لیے، وہ 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے وہاں مکہ مدینہ میں، آج بھی 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے تہجد کے لیے۔ اس اذان کا بایو ڈیٹا کیا ہے وہ انشاءاللہ ترمذی میں ہم پڑھائیں گے، بتائیں گے آپ کو، لیکن ہاں اذان ہوتی ہے۔ تو سست آدمی وہ ہے کہ جو تہجد کی اذان کے وقت لیے راستے میں جا رہا ہوتا ہے مکہ یا مدینہ کی طرف، وہ ورنہ تو اب جب اذان کے وقت پہنچے تو دنیا پہلے سے بیٹھی ہوتی ہے۔ اب جیسے رمضان میں ہم نے بتایا کہ ہم حنفی جتنے بھی ہیں پاکستان میں، ہم جو ہمارا ملک ہے اس میں فجر کے رمضان میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی روزہ بند ہوتا ہے 10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر جاتی ہے۔ کیوں؟ حق مصلیین کی وجہ سے کہ لوگ پہلے سے سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم نماز کو لیٹ کر کے پڑھائیں گے یا تو لوگ کیا کریں گے، جماعت سے جو پڑھنے جماعت کے انتظار میں رہیں گے وہ تو بغیر جماعت، ان کی تو جماعت بھی جائے گی اور نماز بھی جائے گی، سو جائیں گی، یا کم از کم جماعت تو فوت ہو جائے گی کہ وہ جلدی سے نماز پڑھ کے سو جائیں گے، جماعت فوت ہو جائے گی۔ اس لیے رمضان میں مصلیین نماز پڑھنے والوں کا حق یہ ہے کہ ان کو نماز جلدی پڑھائی جائے، لیکن رمضان کے علاوہ اور جہاں پر جن علاقوں میں لوگ تہجد کے وقت مسجد میں نہیں پہنچتے وہاں بھی مصلیین کا حق یہ ہے کہ نماز لیٹ پڑھائی جائے، اسفار میں پڑھی جائے، تاکہ لوگ اپنی نیندوں سے، اپنی خوابگاہوں سے بیدار ہوں اور استنجا وضو کر کے سنتیں پڑھ کے جماعت میں شریک ہوں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں حق مصلیین متعارض ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں جو 9 مساجد تھیں، مسجد بنی عمر تھی، مسجد ساعدہ تھی، عبیدہ تھی، اور مسجد کیا تھی، رائح بنو اشعل کی، اور مسجد زریق بنی غفار، مسجد اسلم، مسجد جوہینہ، یہ جو 9 مساجد تھیں ان مساجد میں اسفار میں نماز ہوتی تھی۔ اور دلیل ہم نے بخاری کی حدیث 403 نمبر حدیث بخاری کی کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے جا رہا ہے اور قباء میں فجر کی نماز ہو رہی ہے، 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
فجر کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھی، سارا کچھ کیا، دعا تسبیحات کر کے پیدل نکلا، 6 کلومیٹر سفر طے کر کے قباء میں فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی مسجد نبوی کے علاوہ باقی مساجد میں نماز فجر اسفار میں ہوتی تھی۔ اور اسفار کی حدیث احناف اس لیے لیتے ہیں کہ حق مصلیین کی وجہ سے۔ دوسری یہ باب جو ہے چونکہ اب یہ ائمہ ثلاثہ کے خلاف ہے، تو اب چھوٹے جو دو امام ہیں، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا ہے۔ اس حدیث کی جو تعویل کی ہے وہ بڑی عجیب ہے، ان کی شان کے بالکل خلاف ہے کہ اتنے بڑے دو امام اور تعویل کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اسفار کی جو حدیث ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی صبح صادق خوب واضح ہو جائے، ولا یشک فیہ، صبح صادق ہونے میں شک نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ اسفروا بالفجر کا مطلب یہ ہے کہ ان یضح صادق ولا یشک فیہا، کہ صبح صادق واضح ہو جائے اور صبح صادق کے ہونے میں شک نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ عجیب تعویل ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ تعویل مانی جائے تو اعظم للاجر کا کیا کرو گے؟ اسفروا بالفجر اس کی تو تعویل کر رہی، فہو اعظم للاجر، اس کا کیا کرو گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر صبح صادق ہونے نہ ہونے میں شک ہو وہاں تو نماز ہی نہیں ہوتی، کہ بھئی اب صبح صادق کے ہونے میں شک ہے تو نماز ہوگی۔ الیقین لا یزول بالشک، تو جب صبح صادق ہوئی کہ نہیں ہوئی شک ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ تعبیر کرنا کہ اسفروا بالفجر کا مطلب ہے کہ ان یضح الصادق، کہ صبح صادق واضح ہو جائے، ولا یشک فیہا، اس میں شک نہ رہے، ہم کہ جب شک ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعظم للاجر کا کیا کرو گے؟ حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کا کیا کرو گے؟ تو لہٰذا یہ تعویل جو انہوں نے کی ہے یہ نہ تو عقل تسلیم کرتی ہے، نہ شریعت تسلیم کرتی ہے، اور نہ یہ تعویل ان کے شایع نشان ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور جو پیچھے تغلیظ یعنی اندھیرے میں نماز پڑھنا وہ حدیث احناف کے خلاف نہیں ہے، بلکہ احناف باقی پورے دنیا میں رمضان کے اندر غلس میں نماز ہوتی ہے، کس لیے؟ حق مصلین کی وجہ سے۔ اور جو مکہ مدینہ کی وہ دلیل بناتے آج بھی کہ وہاں پر ہوتی ہے، بھئی وہاں پر اللہ آپ کو لے جائے، آپ کچھ حدیث سے آپ کو وہاں جانے کے بعد اس کی سمجھ آتی ہے۔ جیسے آپ نے نور انوار میں پڑھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی جس آدمی نے بغیر وضو کے الصلاۃ بالبیت الطواف بالبیت صلاۃ، حدیث ہے، وہ کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے، لہذا نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث آپ کو ادھر جا کے سمجھ آ جائے گی کہ جب آپ بیت اللہ میں جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اقامت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، جب امام کہتے ہیں اللہ اکبر پھر اللہ اکبر، اور جیسے سلام پھرتا ہے تو تسبیحات فقراء اور دعائیں بھی طواف کے دوران ہوتی ہیں، مطلب طواف میں لگا رہتا ہے، نہ تلاوت نہ نفل۔ تہجد میں بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے طواف ہی کریں۔ تو یہ حدیث وہاں سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ سارا طواف بھی کیا ہے؟ الطواف بالبیت صلاۃ، کہ بھئی یہ بھی نماز ہے۔ تو آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، چلو بھئی میں طواف بھی کر رہا ہوں، نماز کا ثواب بھی ہو رہا ہے، ذکر کا بھی ہو رہا ہے، قرآن کا بھی ہو رہا ہے۔ اور جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ہمارے ببر شیر جیسے، ان کے لیے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ چلتے پھرتے حافظ ہیں، تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے، طواف بھی کرتے رہے اور قرآن بھی پڑھتے رہے، تو ان کے لیے تو وہ بھی مسئلہ حل، نماز کا بھی ثواب، قرآن کا بھی ثواب، طواف کا بھی ثواب۔ تو کچھ حدیثوں کا محمل ماخذ ان کا سمجھنا وہ وہاں جانے پر موقوف ہے، جب وہاں آدمی چلا جاتا ہے پھر بات سمجھ میں آتی ہے، ہاں یہ جو غلس میں حضور نے نماز پڑھائی اور آج بھی ہو رہی ہے یہ یہاں پر بہتر ہے حق مصلین کی وجہ سے۔ تو غلس کی حدیث احناف کے خلاف نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اسفار کی حدیث ائمہ ثلاثہ کے خلاف ہے، اور جو تعویل کی وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی تعویل بعید از عقل ہے، یعنی عقل سے بڑی دور بات ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق واضح ہو جائے اور اس کے واضح ہونے میں شک نہ رہے، تو ہم کہتے ہیں یہاں تو نماز ہی نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا دوسرا ٹکڑا فہو اعظم للاجر، اس کا کیا جواب دو گے؟ اس کا جواب تو کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس کا مسئلہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اسفار میں پڑھو تاکہ لوگ اپنی خوابگاہوں سے بیدار ہوں اور استنجا سنت گھر میں پڑھ کے آرام سے مسجد میں پہنچیں۔ اور اسفار کا مطلب یہ بھی سمجھ لینا جو ہمارے حنفی بھی آج نہیں سمجھے، اسفار ہر جو ہمارے مسجد کے امام ہیں اللہ سب کو جزائے خیر دے، وہ ہر ایک آدمی نے اپنے ذہن کے مطابق اسفار کا معنی مقرر کیا ہے، حالانکہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے جو اسفار کا مطلب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز سنت کے مطابق پڑھانے کے بعد جو قرأت مسنونہ ہے
فجر کی نماز میں اس قرات مسنونہ کے بعد نماز پڑھا لی، سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلا کہ نماز کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو دوبارہ سنت کے مطابق نماز ہو جائے، اتنا وقت چھوڑنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ یعنی مثال کے طور پہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے میں 12 منٹ لگتے ہیں، اب 15 منٹ ڈال لو، تو اب فجر کی نماز جو ہے نا اتنا وقت چھوڑنا چاہیے کہ اگر نماز نہ ہو تو کم از کم دوبارہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے امام جتنے بھی ہیں جن کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے وہ تو 4-5 منٹ میں فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور ٹائم کتنا چھوڑتے ہیں؟ 40 منٹ 50 منٹ۔ تو یہ اسفار کا مطلب نہیں ہے، اسفار کا یہ مطلب ہے جو ہمارے بڑوں نے بیان کیا ہے کہ فجر کی نماز سنت کے مطابق پڑھا لی جائے، اس کے بعد اگر نماز میں کوئی خرابی ہوئی تو دوبارہ نماز ہو سکے، اتنا وقت بس چھوڑنا ہے، یہ اسفار ہے۔